بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالمجید آہنگر یو پی ایس لسٹال سے 8ویں جماعت کی اردو کاہلی پڑھانے جا رہا ہوں۔ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھ میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے سمجھنے میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے کی سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دلی قوا یعنی اندر ضمیر کا جاگنا۔ جس انسان کو اندر حرارت ہو محنت کرنے کی، کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اس سے دلی قوا کہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھر ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ یعنی ہاتھ پاؤں کی محنت، اوقات بسر کرنا، روٹی کمانا، یہ انسان کی ایک ضروری چیز ہے، اور روٹی پیدا کرنا، پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کی مجبوری ہے اور یہ انسان کی حاجت ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے۔ تو ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور جو کہ اپنی روزانہ محنت اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی محنت مزدوری اچھی طریقے سے کرتے ہیں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ کاہل نہیں ہوتے ہیں، وہ مزدور چست اور توانا رہتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، اور ان کی یہ طبیعت ثانی مطلب ان کی باڈی ان کا جسم اس کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی آسان سے آسان اور مشکل سے مشکل کام انجام دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مگر کچھ لوگ ان باتوں کی طرح حاجت نہیں دیتے ہیں، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دلی قوا یعنی جن کا ضمیر بیکار، بڑے کاہل اور بلکہ یوں ہم کہیں گے کہ بالکل حیوانی صفت ہو جاتے ہیں۔ حیوان صفت یعنی چوپایوں کی طرح یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز میں ہمیں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ تو ایسے لوگ کاہل ہوتے ہیں۔ باقی والسلام۔